فوٹو پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے، فوٹو میرے آلے پیغمبر کی بات ہے، اتنا میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے، اتنا میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے، اور انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس، انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس، فرش عذاب پہ آنا مقدر کی بات ہے، فوٹو پہ میرے آلے نعرہ سلوات۔ جو بھی مومن ہے اسے مجلس میں آنا چاہیے، جو بھی مومن ہے اسے مجلس میں آنا چاہیے، جو بھی مومن ہے اسے مجلس میں آنا چاہیے، بلد میں یعنی اسے ایک گھر بنانا چاہیے، خلد میں یعنی اسے ایک گھر بنانا چاہیے، فاطمہ آتی ہے رونے اور ملائک سے، فاطمہ آتی ہے رونے اور ملائک سے، مجلس شبیر میں رونا رلانا چاہیے، جو بھی مومن ہے اسے نعرہ سلوات۔ دعا تو مانگ کے دیکھو عالم کے سائے میں، دعا تو مانگ کے دیکھو عالم کے سائے میں، قبولیت کی سند بلا سے آتی ہے، قبولیت کی سند بلا سے آتی ہے، اور ہمیں یقین ہے مجلس میں آ گئے سجا مہک مصلی کے فرش عزا سے
کی ہے مہک مصلی کے فرش سے آتی ہے دعا تو مانگ کے ذکر شافیر کو فتووں سے دبانے والے ذکر شافیر کو فتووں سے دبانے والے شافیر کو فتووں سے دبانے والے نادان ہے سورج کو چھپانے والے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے آج بھی غیب سے آتی ہے صدائے مہدی آج بھی غیب سے آتی ہے صدائے مہدی شبیر کرو ہمیں بچانے والے ذکر شافیر کو اللہم صل علی محمد چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے حسین چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے حسین کے فرش عذاب پر بلا رہے حسین آج بگڑے مقدر بنا رہے حسین چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے حسین آج بگڑے مقدر بنا رہے حسین میں مفلسی نہیں فرش عذاب چاہتا ہوں میں مفلسی نہیں فرش عذاب چاہتا ہوں کا شکر ہے عزت بچا رہے حسین چلو کے فرش عذاب چاروں سے رہنے کے حوالے سے پرچم حق حشر میں اونچا ابو طالب ہے
پرچم حشر میں اونچا بلے کا ہے، پرچم حق حشر میں اونچا بلے کا ہے، زندہ بولے کا ہے، بیٹا زندہ بولے اور شیرا کے نمک سے کربلا کے شیرا کے نمک سے کربلا کے اسلام نے سارا اسلام نے سارا پرچم حق حشر میں. السلام کے چندن ابو طالب کے حادث ہیں. نعرہ سلوات. حق کی پہچان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، دین کی جان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، معرفت جس کو ہے محمد کی، معرفت جس کو ہے محمد کی، معرفت جس کو محمد کی، پہلا نشان ہے ابو طالب، پہلا نشان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، شہر ایمان ہے علی کے، شہر ایمان ہے علی کے، شہر ایمان ہے علی کے، باب ایمان ہے ابو طالب، باب ایمان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو طالب، جس کا کلمہ بنے کلام خدا، جس کا کلمہ بنے کلام خدا، جس کا کلمہ بنا کلام خدا، عرفان ہے ابو طالب، عرفان ہے ابو طالب، حق کی پہچان ہے ابو
ताले हक की पहचान है अबू ताले तेरे घर में मलक बने खादे तेरे घर में मलक बने खादे तेरे घर में मलक बने खादे ये तेरी शान है अबू ताले ये तेरी शान है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले और जो हमेशा हिदी के काम आए जो हमेशा हिदी के काम आए जो हमेशा हिदी के काम आए सुल्तान है अबू ताले तेरे सुल्तान है अबू ताले तेरे गुलबान है अबू ताले किस्मतों के पुरान है 14 किस्मतों के पुरान है 14 किस्मतों के पुरान है 14 एक जुज़दार है अबू ताले एक जुज़दार है अबू ताले हक की पहचान और ये ताले हक की पहचान है अबू ताले और किस्मत पल के हो जवान जिसमें किस्मत पल के हो जवान जिसमें किस्मत पल के हो जवान जिसमें तेरा दाला है अबू ताले तेरा दाला है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले और सल्तनत जिसकी ताबद होगे सल्तनत जिसकी ताबद होगे सल्तनत जिसकी ताबद होगे ऐसा सुल्तान है अबू ताले ऐसा सुल्तान है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले साथ महशूर हो मुक़द्दर में साथ महशूर हो मुक़द्दर में साथ महशूर हो मुक़द्दर में बस अरमान है अबू ताले बस अरमान है अबू ताले हक की पहचान है अबू ताले फातिहा
چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، وند بے کسوں کے سرو تن کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آلے کا ہو چکا، قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور شہن روئے پٹ کے مزار حسین سے، روئے پٹ کے مزار حسین سے، چراغ گولے غریباں پہ دے جلا، پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لگتے جگر، پیاروں کی بو باش کے ساما جو یاد آگے، ساختہ پکارے کلیجہ پکڑے کیا، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑے کیا، کلبے کے ساتھ دے لے کر بڑا لایا تھا جو مدینے سے، وہ ہم کو کیا ہوا، لایا تھا جو مدینے سے، وہ ہم کو کیا ہوا، مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی ٹیپ ہوگا، زینب جبی لحد پہ ڈرے کر دیتے بیان، اے میرے کربلائی برادر حسین، ہم شیر کھیل دل سے تمہاری ہے مہما، ہم شیر کھیل دل سے تمہاری ہے مہما، اللہ میری بات بھی اونچی نہ اپنے زندگی اونچی نہ اپنے زندگی واردات پوچھی نہ اپنے، آئے دوسری کو محرم کے کیس کے ساتھ میں بپا ہوئے تھے برابر لگے تھے، ہم تو روکی تھی عباس نے تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ، تاکید تھی پکار کے کوئی کرے نہ، ہے کہاں بچڑ کے پردہ دن سے کھا کے پردے میں گئے، پردہ تھا جن سے کھا کے پردے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا ہجوم قبر پہ سارے خدا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلا، پرسان بھی یا کوئی نہ زہرا کی جائے گا، پرسان بھی یا کوئی نہ زہرا کی جائے گا، ڈھاپنے کو بھی پلو گلے اور اپنے دل کو پرسا بھی دے اور اپنے دل کو پرسا بھی دے، اور چہلم کو کر چکی دل افغانیاں، ہوگا کس طرح سے ہو تیاریاں، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے
نادار آخر کبھی تو آئیں گے زوار آخر کبھی تو آئیں گے زوار تکیہ ہے کار سازیے پروردگار اس دم کو صاحب نہیں ہے مزہ اس دم کو صاحب نہیں ہے مزہ حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے دین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین شہزادے جا بلب ہے پھوپھی شور شہر چلیے وطن کو قبر شہ مشرق چلیے وطن کو قبر شہ مشرق عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اما خبر وہ بولی کیا ہے قبول وہ بولی کیا ہے قبول ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا ڈنکا بجا حرم کے داغے خیمہ اٹھا لحد سے شہید نظیر تھا سب تبرکات جناب امیر تھا سب تبرکات جناب امیر غربت کے گردون برابر کرے ہوئے رخصت کو جمع قبروں پہ چھوڑے بڑے رخصت کو جمع قبروں پہ چھوٹے بڑے ہوئے زینب کو کاری کوچ کا سامان ہو پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سلسان ہو گیا کا مقام قتل کا میدان ہو کا مقام قتل کا میدان ہو آئی مسافروں کو میرے دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں کربلا کے سرورے دل گئے قتل گاہ حضرت شبیر قبر ابن صاحب بھائی جان جاتی ہے ہمشیر بھائی جان جاتی ہے ہمشیر کیا بد نصیب ہے یہ تم نے مجاورینہ ہمارے قبول تم نے مجاورینہ ہمارے قبول چہلم جو کربلا میں حیدر کی درخواست سواری نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے الہی رات آدھی آ گئی جان مادر گھر میں آؤ رات آدھی آ گئی جان مادر گھر میں آؤ دشمن بھی پاک تنہا قتل کرنے کے تمہیں دشمن بھی پاک تنہا قتل کرنے کے تمہیں
रूप तैयार भी कोई जाता है असगर घर में। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا شفيعنا هادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المحسنين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك أحسن تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کو گھر تک ہونے والوں کی تکلیف کی رسائی کی اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج اس خمسے کی یہ تیسری مجلس اور میری دوسری تقریر آپ میرا سماعت فرما رہے ہیں۔ بات کل یہاں تک پہنچی تھی عظمت اصحاب امام حسین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب امام حسین کی کوئی اصل ظہور شبیہ بھی بن کر پیدا نہیں ہو سکتا۔ عظمت اصحاب امام حسین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج کی جو مجلس ہوگی بر زبان سپہ سالار لشکر حسینی عباس ابن علی کی زبان سے عظمت اصحاب امام حسین آپ کی بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر۔ الحمدللہ آپ پوری طرح آمادہ ہو کے سنتے ہیں۔ کل بھی میں نے یہ بات عرض کی اور یہ دیکھیے طفیل ہے اس فرش ادا کا۔ اس فرش ادا پہ آنے کے بعد کوئی نہ چھوٹا رہتا ہے نہ بڑا رہتا ہے۔ یہ فرش ادا اتنا بلند مقام ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں رہتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی فرش ادائے امام حسین کہیں پر بھی مل جائے تو جنت سے نبیوں کا سردار اس فرش ادا پہ آ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبیوں کا سردار اس فرش ادا پر آیا تو اب آدم کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، نوح کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، ابراہیم کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، اسماعیل کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، یعقوب کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، یوسف کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، خضر کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، یحییٰ کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں، داؤد کی مجال نہیں کہ وہ جنت میں رہیں۔ تو جیسے ہی نبی دنیا میں اس فرش ادا پر آئے نبی کے ساتھ ساتھ آدم بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، ابراہیم بھی آ گئے، اسماعیل بھی آ گئے۔ اتنے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ بیٹھنے والے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ بیٹھنے والے اس فرش ادا پہ آنے کے بعد نہ کوئی چھوٹا رہتا ہے نہ کوئی بڑا رہتا ہے، سب برابر ہے، سب اکول ہے اور چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو اہل بیت کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے پھر وہ کائنات میں چھوٹا نہیں ہوتا، جسے عزت اہل بیت دے دے پھر وہ کائنات میں چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اب تو فرش ادا پہ مجلسوں پہ اعتراض کرنے لگے۔ دیکھیں چونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے واٹس ایپ پہ پوسٹ دیکھی تھی اور اس پوسٹ میں میں نے یہ پڑھا
کہ کسی صاحب نے لکھا کہ بھائی مجلسوں میں بڑی دیر سے شروع ہوتی ہیں اور جو صبح اسکول جانے والے بچے ہیں ان کو اسکول جانے میں دیر ہو جاتی ہے، لہذا مجلسوں کو میں اتنی دیری نہ کی جائے، مجلسیں جلدی سے شروع کی جائے اور جلدی ختم کی جائے، اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ ہوں، اتنی لمبی پیشواریاں نہ ہوں، اتنے لمبے مرثیے نہ ہوں۔ کوئی لکھنے والے نے یہ لکھ تو دیا، لیکن میں نے اس سے بھی ایک سوال پوچھ لیا، میں نے تو بھائی اتنا بتا دے، جب تو عزاداروں سے یہ شکوا کر رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ مجلسیں دیر سے ہو رہی ہیں، تیری نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو ذرا اللہ میاں سے بھی شکایت کر دے کہ صبح کی نماز 4 بجے کی جگہ 7 بجے کرانے لگے۔ شہری کا وقت، شہری کے وقت پہ ذرا غور کریں، اے میرے خدا اتنی جلدی ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھ جائے تو کھایا نہیں جاتا، تو اے معبود ایک کام کر کہ 3 بجے کی جگہ 8 بجے سحری کرا دے۔ تو میرے عزیزوں یہ اعتراض کرنے والے، دیکھیں میں ایک بات بڑی آہستہ سے کہتا ہوں، پہلے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ادھر سے فتوے آتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ منع ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن اب ادھر سے فتوے نہیں آتے۔ کبھی آپ نے اس بات کو غور کیا؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ جو کام ان کا تھا اب وہ ہماری قوم کے مفتی کر رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری قوم میں اتنے مفتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے مولانا مجلس میں اتنا مہنگا تبرک بانٹا جائے، جب وہ بھائیوں کے دانوں پہ مجلس ہو سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ شیرمال بانٹا جائے؟ میں نے کہا نادان تجھے نہیں معلوم، جب تیری پوری فیملی ایک کمرے میں رہ سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ 4 مالے کا مکان بنایا جائے؟ مولانا آنا آ جائے، بولا جائے، مہمان آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے۔ میں نے کہا جاہل یاد رکھ، اس گھر کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تجھے جنت دلائے یا نہ دلائے۔ اس پنچے عذاب میں آنے کے بعد اور یہاں سے جانے کے بعد جو تبرک تمہیں ملتا ہے اس کا مقام یہ ہے، اگر زمین سے گر جائے آسمان سے فرشتہ آ کر اپنی پربوں میں اٹھاتا ہے۔ اس تبرک کا مقام یہ ہے، میں نے اشکوں کا، میں نے آنکھوں پہ جو اشکوں کا سجایا ہے تبرک، میں نے آنکھوں پہ جو اشکوں کا سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس لے آیا ہے تبرک۔ بچوں کو مجھے جنت فردوس کا، مجھے جنت فردوس کا، جبریل سے کہہ دو لب چومنے آ کر میرے، جبریل سے کہہ دو لب چومنے آ کر میرے شبیر کا جہاں کو وہاں چھایا ہے تبرک کی عداوت سے جن کے بوڑھوں میں زندگی نہیں سکتی، جنت انہیں کبھی اپنا نہیں سکتی جن کی نظروں میں۔ یہ دیکھیے بہت اچھے مسئلے، یہ مجلس کے تبرک کا تو خیر ہے خدا کی قسم، اور صرف وہاں سے ملنے والا تبرک ہی نہیں بلکہ یہاں سے جو ملتا ہے یہ ہے مجلس کا تبرک، کہ وہ بھی اب تبرک کی عداوت میں کھلے ہیں۔ جن لوگوں نے زندگی کھایا ہے تبرک، وہ تبرک کی عداوت کرے۔ ایک شور ہے کہ بچے کو اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر، کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو، ہر جادو سے میں بچنے کا ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی، جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی،
جن بچوں کو ماؤں نے کھلایا ہے تبرک، تو اس تبرک کا مقام، اس کی بلندی، اس کی عظمت بہت بلند ہے میرے عزیزوں۔ یہ نہ کہے کہ مجلس میں تبرک بانٹنے سے کیا ہوتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے حسین کی مجلس کے تبرک میں کہ امیر بھی ہاتھ پھیلا کے لے رہا ہے، غریب بھی ہاتھ پھیلا کے لے رہا ہے، ٹھیکیدار بھی کھڑا ہے، زمیندار بھی کھڑا ہے، وکیل صاحب بھی کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں، انجینئر صاحب بھی کھڑے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کہ بھیا آپ لائن میں لگ کے کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو یہ چھوڑو کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے، یہ دیکھو کہ بچ کیا رہا ہے۔ اب تو میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ نام حسین کی روٹی بڑھ رہی ہے۔ توجہ کیجیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا گھر میں آٹے کی کمی آ گئی؟ اللہ اکبر، آپ کی لائن میں لگ کے لے رہے ہیں، اگر روٹیاں ہی چاہیے تو آئیے میرے ساتھ، میں کسی بھی ہوٹل سے آپ کو دلا دیتا ہوں۔ کہ نہیں مولانا وہ والی نہیں لوں گا، یہی والی لوں گا۔ میں نے کہا تو مولانا وہ بازار کی روٹی ہے، میں حسین کے دربار کی روٹی۔ وہ بازار کی روٹی بانٹے نہیں جاتے، اس کے تولد جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں، اس کے تولد جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے سکتے نہیں۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے ان کے جذبوں کو۔ توجہ کیجیے گا، اب بازار وہ بازار کی روٹی ہے، یہ حسین کے دربار کی روٹی ہے۔ بازار کی روٹی اور ہوتی ہے، حسین کے دربار کی روٹی اور ہوتی ہے۔ تو مجلس کا تبرک عظمت کیا ہے؟ خدا کی قسم اس بسکٹوں میں طاقت نہیں ہے، ان روٹیوں میں طاقت نہیں ہے، یہ حسین سے جو منسوب ہو جائے اس کی طاقت ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور جو بھی طرح حسین پہ آ جائے وہ عزت دار ہو جاتا ہے۔ کوئی بات یہی سے تو شروع ہوئی تھی کہ اس فرش عذاب پہ جو آ جائے وہ عزت دار ہے، اور کیسے ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیوں ہے عزت دار؟ اس لیے یہ ممبر، یہ ابھی تک کرسی تھی تو بازاروں کی زینت تھی، لائی کے احترام تھی، نہیں نا، جب ممبر کی شکل اختیار کر لی اور حسین کی مجلس سے منسوب ہو گئی تو لائی کے احترام ہو گئی۔ یہ چادر جب تک بازاروں کی زینت تھی، احترام کے قابل نہ تھی، حسین کے ممبر سے منسوب ہو گئی، لائی کے احترام ہو گئی۔ تو ایمان سے بتائیے، جو حسین بے جان چیزوں کو عزتیں دے دے تو وہ انسان کو نہیں دے گا۔ جو حسین بے جان چیزوں کو عزتیں دے دے تو وہ جاندار کو کیوں نہیں دے گا؟ ہر شے جو حسین سے منسوب ہو جائے وہ لائق احترام ہے، وہ عزت کے قابل ہے۔ اس در پہ جو آ جائے وہ لائق احترام ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور چونکہ اتنی بڑی تمہید باندھی ہے تو دلیل بھی قرآن سے ہونی چاہیے۔ تو آئیے اٹھائیے سورہ شمس، کیا کہا خدا نے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں قسم کھائی تو قسم کھانے کا ایک قانون یہ بنایا کہ جب بھی قسم کھاؤں گا کمال کی کھاؤں گا، زوال کی نہیں کھاؤں گا۔ جب بھی قسم کھاؤں گا کمال کی کھاؤں گا، بلندی کی کھاؤں گا۔ بھائی سورج کی کھائی، جہاں جہاں مدینے کی کھائی اس کے نور کی کھائی، سورج کی کھائی اس کے اجالے کی کھائی، جتنے مقام پر اللہ نے قسم کھائی تو کمال کی کھائی، کبھی بھی زوال کی نہیں کھائی۔ اب ایک دلیل اور سن لیجیے گا، پھر قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
کہ ہرگز ہرگز اللہ کے قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لہذا قانون الہی یہ ہے کہ قسم بلندی کی کھائی جائے گی، کمال کی کھائی جائے گی، زوال کی نہیں کھائی جائے گی۔ اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، یہ بات پکی ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ ہرگز ہرگز قانون الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اچھا معبود، اگر تیرا قانون کبھی بدلے گا نہیں، اور ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں، ہمارا قرآن پہ یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ تیرا قانون نہیں بدلے گا، لیکن جب ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے منظر دیکھے کہ جہاں قانون الہی بدلتا ہوا نظر آیا، میں نے کہا ذرا معبود بتا دے تیرے قانون کیا ہے؟ کیا سورج اپنی جگہ سے نکلے گا، اپنی جگہ پر ڈوبے گا، مشرق سے نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا، یہ قانون الہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے معبود، چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ قانون الہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے معبود، یہ تیرا قانون ہے۔ تو اللہ نے یہ تمام قانون بنا دیے۔ میں نے کہا معبود تیرا قانون تھا کہ سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوبے گا، لیکن معبود ہم نے دیکھا کہ کسی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبتا ہوا سورج، توجہ رکھیے گا ہے، ڈوبتا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا۔ میں نے کہا معبود تیرا قانون ٹوٹا، چاند کے کبھی دو ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا معبود ہم نے دیکھا کہ کسی نے انگلی کے دو اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر ہوا، آدھا چاند ادھر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کہا معبود تیرا قانون ٹوٹا۔ ایک قانون اور اللہ نے بنایا تھا، اور وہ قانون کیا تھا کہ جنت کا لباس زمین میں نہیں جائے گا، جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت آدم جو ہم سب کے باپ ہیں، جو سب سے پہلے بشر ہیں، سب سے پہلے آدمی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، جب وہ اس کائنات میں آئے تو جب جنت سے آدم چلے تو لباس پہن کر چلے۔ اللہ نے کہا آدم ٹھہرو، یہ لباس یہی اتار دو، یہاں کی کوئی چیز وہاں نہیں جا سکتی، یہاں کے کپڑے وہاں نہیں جا سکتے، یہ قانون الہی ہے۔ اس مثال کو ایسے سمجھ لیجئے گا، بارش کا زمانہ ہے، اب مثلاً میں مجلس پڑھنے آیا یاور بھائی کے ہاں، تو یہ شاہ جمال کا ایریا یا پانی ویسے بھی زیادہ بھر جاتا ہے۔ اب اتفاق سے میرے کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی، تو یاور بھائی نے کہا کہ مولانا چلیے میں کرتا دے دیتا ہوں، وہ پہن کے مجلس پڑھ دیجئے۔ اب میں نے کرتا پہن کے مجلس پڑھ تو دی، لیکن جب میں چلا اپنے گھر کے لیے تو یاور صاحب بولے کہ مولانا یہ کرتا یہی اتار دیجئے، یہ صرف استعمال کے لیے دیا تھا، لے جانے کے لیے نہیں۔ بھائی دلیل ہے نا۔ اور کل میں مجلس پڑھ کے جب گیا تو رین کوٹ دیا تھا یاور بھائی نے، تو کہا مولانا یہ استعمال کے لیے دیا ہے، لے جانے کے لیے نہیں۔ لیکن یاور بھائی چاہے تو یہاں بیٹھ کے کوئی بھی سامان منگا سکتے ہیں، پر یہی فرق ہے مہمان میں اور مالک میں۔ اللہ اکبر، نہیں پہنچی میری بات آپ تک۔ یہی فرق ہے مہمان میں اور مالک میں۔ کوئی مالک چاہے جہاں بیٹھ کر اپنے گھر سے کچھ بھی سامان منگا لے، یہی تو میرے کہنے کا مطلب ہے۔ نبوت میں اور امامت میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ نبی کو جنت سے نکالا گیا تو آدم ان کپڑے کو یہی اتار دو، اور جب امامت کا سوال آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے سوال کیا ابا لباس کہاں ہے؟ اور آیا رضوان جنت، اور آج کہانا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں، حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں۔ تو کمال کیا، کسب جب بھی کھائی جائے گی تو اللہ کا قانون تو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا معبود ہم نے دیکھا کہ کسی نے انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبتا ہوا سورج
پلٹ دیا گیا. میں نے کہا معبود ہم نے دیکھا کہ کسی نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند میں 2 ٹکڑے ہو گئے. میں نے کہا معبود ہم نے دیکھا کہ کسی ماں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا اور جنت کا لباس چل کے زمین پر آ گیا. نادان تجھے معلوم نہیں یہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, بلکہ جو اہل بیت بنا دے وہی قانون الہی ہے, جو اہل بیت بنا دے وہی قانون الہی ہے. تو خدا کا ایک قانون تھا کہ قسم جب بھی کھائے گا کمال کی کھائے گا. اس مقام کو بلندیاں کیسے ملتے توجہ کیجیے گا. تو قسم ابھی تک اللہ کمال کی کھاتا ہوا رہا تھا. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم, اس کے اجالے کی قسم. لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا ایک مقام پر خدا نے قسم کھائی, کمال کی نہیں کھائی بلکہ زوال کی کھائی. کہاں پر کھائی؟ کہ جب ایک ستارہ آسمان سے چلا اور زمین کی طرف بڑھا تو اللہ نے کیا کہا والنجم اذا ہوا, اس ستارے کی طرف دیکھے ہوا کے معنی جھک جانا, پستی میں چلے جانا, کسی کے در پہ گر جانا, یہ ہے ہوا کمانا. میں نے کہا معبود ابھی تک تو قسم کمال کی کھائی جا رہی تھی, اب اس ستارے نے کون سا کمال کیا؟ تو تیرا اس ستارے کی قسم جو جھکا, جو پستی کی طرف چلا, جو زوال کی طرف چلا. جب نے معبود آواز دے کہ نادان یہی تو کائنات کو بتانا ہے کہ یہ وہ در ہے کہ جس پر ساری کائنات کو کمال ملتا ہے, وہ در اہل بیت ہے. جس در پہ ساری کائنات کو کمال ملے وہ اہل بیت کا در ہے, وہ اہل بیت کی. تو اس فرشی ادا پہ آنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی اس فرشی ادا پہ آ جائے وہ لائق احترام ہوتا ہے, وہ عظمتوں والا ہوتا ہے, وہ بلند ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے. آئیے چونکہ بہت جلدی جلدی سفر کرنا ہے, بات کو پائے تکمیل تک بھی لے کر جانا ہے, توجہ رکھیے گا. عظمت اصحاب امام حسین کے حوالے سے میں نے آپ کی عظمت و فضیلت بیان کی, ایک رسول کی حدیث اور سنا دیتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح مطمئن ہو جائیں کہ اس فرشی ادا پہ بیٹھنے کی عظمت اور اس کی بلندی کیا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا عزت المومن افضل من کعبہ, مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ جو آپ کے جس کی حدیث ہے مجھے لگتا ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے گڑی ہے, تب کیوں؟ کا مولا عزت المومن افضل من کعبہ, کا مولا کہاں مومن اور کہاں کعبہ, کہاں مومن کہاں کعبہ. جب 3 مرتبہ کہہ چکا مولا کہاں مومن کہاں کعبہ, کہاں مومن کہاں کعبہ. مولا نے اسے جلال کے عالم میں لے کر کہ یہ بتا کعبہ کم محترم ہوا؟ کہ جب آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبے میں ہوئی اور 3 دن تک علی کعبے میں رہے, کعبہ تب لائق احترام ہو گیا. جب بس اتنی سی بات نہیں سمجھا, جس کعبے میں علی 3 دن رہے جب وہ اتنا بلند ہو جائے تو جن دنوں میں علی ہمیشہ رہے وہ کتنی عظمت والے ہوں گے, وہ کتنے بلند مرتبہ ہوں گے. تو یہ ہے ادادار امام حسین کی عظمت, یہ ہے ادادار امام حسین علیہ السلام کی عظمت. اب سنیے گا اصحاب امام حسین کی عظمت کیا ہے, توجہ رکھیے گا. بہت جلدی سے مختصر کر کے کیونکہ بات بہت طویل ہو گئی اس لیے بڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا سے روایت ادادار کی عظمت آپ نے سن لی. اب 2 لمحے کے لیے بس اصحاب امام حسین کی عظمت سن لیجیے گا. اور زمانے سپہ سالار لشکر حسینی عباس ابن علی, جناب زینب سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے بھائی عباس نے شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 زانو بیٹھ کر وہ خطبہ دیا کہ جس کی مثال کائنات میں سوائے حسین کے کوئی نہیں ہو سکتا. مولا نے کیا خطبہ دیا دیکھیے, یہ عام بیوی نہیں ہے جناب زینب, کوئی عام بیوی نہیں ہے جن سے یہ روایت ہے, کوئی عام بیوی نہیں ہے. یہ وہ بیوی ہے جسے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے. عالم غیر معلمہ کا مطلب ہے
ایسی عالمہ کہ جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، ایسی عالمہ کہ جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور کوئی عام بیوی نہیں ہے بلکہ اتنی عظمت و فضیلت والی بیوی ہے یہ کہ جو امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لے آئے اسے زینب کہتے ہیں۔ میں جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ جو نسل امامت کی محافظہ بن جائے اسے زینب کہتے ہیں، جو مقصد امام حسین کی حفاظت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ بھائی بچا کے لائی تھی نا مولا سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے، کیا پوچھا تھا جناب زینب نے؟ ایک سوال کیا تھا نا جناب زینب نے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو جناب زینب نے مولا سید سجاد سے سوال کیا، کیا کہا؟ اے بیٹا کیا یہیں پہ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ تو مولا سید سجاد نے کیا جواب دیا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ اچھا عالمہ غیر معلمہ ایسی بیوی کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، جس کی کوئی معلمہ نہیں، کیا وہ شہزادی یہ مسئلہ نہیں جانتی کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ وہ جانتی، زینب بھی ہے، جناب زینب بھی یہ مسئلہ جانتی ہے، لیکن پوچھ رہی ہے مولا سید سجاد سے، کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مولا سید سجاد کو چونکہ جناب زینب کو کائنات کو بتانا تھا کہ ابھی امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، حسین شہید ہوئے ہیں، اب سجاد کائنات کا امام ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب سجاد کائنات کا امام ہے۔ اور منظر کیا تھا کربلا کا؟ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، بھائی قتل ہو گیا، بات کے شروتن میں جدائی ہو گئی، پھوپھیوں کے سر سے چادر چھین لی گئی، خیموں میں کوہرام ہے، جلتے ہوئے خیمے ہیں۔ ایسے ماحول میں جناب زینب نے مولا سید سجاد سے مسئلہ پوچھا اور مولا سید سجاد نے مسئلے کا صحیح جواب دیا۔ جناب زینب نے مسئلہ پوچھ کے مولا سید سجاد سے اور امام سید سجاد نے مسئلے کا صحیح جواب بتا کر کائنات کو بتایا کہ جب اتنی مصیبتوں کے باوجود میرے بھتیجے کو ہجان نہیں ہوتا تو ذرا سے بخار میں میرے نانا کو ہجان کیسے ہوگا؟ چلے آج میرے محمد ذرا سے بخار میں پھر میرے لالا کو امتحان کیسے ہو جائے گا؟ تو ایسی شہزادی جناب زینب کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی عباس نے اصحاب امام حسین کے سامنے اس انداز میں دو زانو ہو کر بیٹھے کہ جیسے کوئی شکار، کوئی شیر اپنے شکار پر دونوں پنجے رکھ کے بیٹھتا ہے، اور ایک خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے مولا نے انصار کی طرف دیکھا اور دیکھ کے اصحاب امام حسین کی طرف مولا نے فرمایا ایوہ الانصار، اے انصار حسین ابن علی، وآل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں، توجہ رکھیے گا، اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں۔ دیکھیں 4 یا 5 جملے سناؤں گا لیکن ہر جملہ تشریح مانتا ہے، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک سنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے مجھے یاد جملہ پوری مجلس سمیٹے ہے اپنے اندر۔ کیا کہا مولا نے؟ اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں، اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں۔ ہو سکتا ہے جب میں مجلس پڑھ کے اتروں تو کوئی شخص کہے کہ مولانا یہ آپ نے کیا جملہ کہا، اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں، اور مجھے سورہ توحید سنائے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو پھر عباس نے کیوں کہا؟ اچھا جو بات ہم جیسے جاہل جانتا ہے کیا مولا عباس نہیں جانتے؟ پھر مولا عباس نے کیوں کہا وآل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کی مدد کرنے والوں۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ہر جگہ آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے دیکھو گا درخت دیکھیے، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں آل الشجر، وہ ہوتی ہیں شاخیں، آل الشجر۔ تو کوئی سمجھدار انسان ان کو یہ کہے گا کہ یہ درخت کے بچے ہیں؟ نہیں کہے گا نا،
وہ ہے شاخ۔ مولا عباس کا یہ جملہ کہنا، مولا عباس نے بتایا کہ اللہ الابرار، اللہ کی آرزو مدد کرنے والوں، عباس کربلا میں کائنات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں جا کے توحید سے مل رہی ہیں، جس کی جڑیں جا کے توحید سے مل رہی ہیں۔ شاید بات واقع نہیں ہوئی تو آئیے وہ شجرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ درخت ہے کون کہ جس کی جڑیں جا کے توحید سے مل رہی ہیں۔ تو ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں قرآن مجید ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شجر طیبہ کیا ہے؟ کہ شجر طیبہ یہ وہ شجر ہے کہ اصلها ثابت، جس کی اصل زمین پر ہے، وفروها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ تو جڑ کہاں ہے؟ زمین پر، اور شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان پر۔ یہ قرآن نے شجرہ طیبہ کی پہچان بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ کہ جڑ زمین پر، شاخیں آسمان پر۔ اب تاریخ میں تلاش کریے کہ ایسا شجرہ طیبہ کہاں نظر آتا ہے کہ جہاں جڑ زمین پر ہو، شاخ آسمان پر ہو۔ ایک مقام تاریخ میں ایسا آیا کہ خانہ کعبہ میں بھرے ہوئے سے بت، نبی نے بلایا علی کو، علی بتوں کو توڑنا ہے، بس توجہ کیجیے گا، علی کو ساتھ لیا اور بتوں کو توڑنے کے لیے آئے، اور تمام بتوں